میں نے کہا نا، معلومات فراہم کرنے کی ذمہ داری میری نہیں ہے، میں تو صرف تمہارا پہرے دار ہوں۔ مجھے حکم دیا گیا تھا کہ دن کی روشنی تک تمہاری مکمل حفاظت کروں، لیکن عجیب بات ہے، وقت سے اتنے پہلے تم ہوش میں آ گئے۔ تمہیں اتنی جلدی ہوش میں نہیں آنا چاہیے تھا، گویا تم مجھے کچھ نہیں بتاؤ گے۔ میں نے ایک قدم آگے بڑھایا تو اس نے پستول سامنے کرتے ہوئے کہا، صرف اتنا بتا سکتا ہوں کہ پستول میں 6 گولیاں ہیں اور تمہاری کسی بھی جنبش پر مجھے حکم ملا ہے کہ تمہیں شدید زخمی کر دوں۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر آرام سے اس بستر پر لیٹ جاؤ۔ تمہیں بے ہوش کرنے کے لیے نہیں، میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، مجھے بے ہوش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر دن کی روشنی تک کی بات ہے تو تم بے فکر ہو، میں یہاں سے فرار ہونے کی کوشش نہیں کروں گا۔ چلو ٹھیک ہے، اگر ایسی بات ہے تو میں تمہارے ساتھ تعاون کروں گا، لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا، باہر میں تنہا ہی نہیں ہوں بلکہ کچھ اور لوگ بھی ہیں جو میرے ساتھ تمہاری نگرانی کر رہے ہیں، اس لیے باہر نکلنے کی کوئی بھی کوشش تمہیں مفلوج کرنے کے لیے کافی ہوگی۔ ہم لوگ زیادہ رعایت نہیں کرتے کسی کے ساتھ۔ ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ہے، جاؤ دروازہ بند کرو، آرام سے پہرا دو، میں کہیں نہیں جاؤں گا۔ میں نے واپسی کے لیے قدم بڑھا دیے۔ وہ شخص بھی الٹے قدموں واپس پلٹا تھا اور اس نے دروازہ بند کر دیا تھا، لیکن یہ شکر تھا کہ کمرے کی روشنی بجھانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ واپس مسہری پر جا کر بیٹھ گیا اور سوچنے لگا کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ ویسے مجھے حیرت تھی، یہ کون سا نیا کھیل شروع ہو گیا؟ جس طرح مجھے ہوٹل سے اغوا کر کے لایا گیا وہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، بڑا مشکل کام تھا، لیکن کیوں، آخر کیوں، یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ بہت سے خیالات دل میں بیدار ہونے لگے۔ ممکن ہے گوتم چند کو یہ بات معلوم ہو گئی ہو کہ مدھومتی لندن سے بھاگ گئی ہے اور ہندوستان پہنچ گئی ہے۔ ہو سکتا ہے گوتم چند مجھ سے یہ معلوم کرنا چاہتا ہو کہ مدھومتی کا مجھ سے کیا رابطہ ہے۔ ہو سکتا ہے گوتم چند ان لوگوں میں سے ہو جو مدھومتی کے خلاف کسی سازش میں ملوث ہیں۔ کچھ نہ کچھ معاملہ تو بہرحال تھا جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا تھا، اور اب اس کے سوا اور کوئی چارہ کار نہیں تھا کہ صبر کیا جائے اور یہ جائزہ لیا جائے کہ اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے۔ بستر پر دراز ہو گیا۔ بلا وجہ پریشان بیٹھے رہنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ جو شخص پہرے پر موجود تھا اس نے صاف کہہ دیا تھا کہ اس سے مجھے کچھ معلوم نہیں ہو سکے گا اور معلومات حاصل کرنے کے لیے کل دن ہی کا وقت ممکن ہو سکے گا۔ مجھے اپنے آپ پر ہنسی آنے لگی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں شرون کمار تھا یا نہیں، اس کا مجھے علم نہیں تھا، لیکن اگر شرون کمار ہوں تو یہ شرون کمار ہے کیا چیز، اس کا ماضی کیا ہے؟ ایک لڑکی کے جال میں پھنس کر حماقتیں کر رہا تھا۔ حسن پرستی فطرت کا حصہ تھی، اور در حقیقت اگر اس کی جگہ کوئی بدصورت یا معمولی سی شکل و صورت کی لڑکی ہی ہوتی تو شاید میں اپنے آپ کو کسی بھی قیمت پر شرون کمار تسلیم کرنے پر آمادہ نہ ہوتا۔ انسانی فطرت کا یہ بھی ایک پہلو ہے۔ بستر پر لیٹ گیا، لیکن نیند نہیں آئی تھی، اور پھر کمرے کی روشنی بے نور ہونے لگی کیونکہ کمرے میں بنی ہوئی کھڑکیوں سے روشنی اندر آ رہی تھی۔ ان کھڑکیوں کو بھی میں نے غور سے نہیں دیکھا تھا، لیکن اب یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ شیشوں کے علاوہ ان پر مضبوط گرل لگی ہوئی ہے۔ پھر روشنی پوری طرح پھیل گئی اور میں نے کمرے کا جائزہ لیا۔ اٹیچ باتھ موجود تھا۔ یہ ہوٹل کا کمرہ نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ کسی ہوٹل کے کمرے پر میری باقاعدہ پہرے داری نہیں کی جا سکتی تھی۔ دروازے پر آہٹیں سنائی دی اور اس کے بعد دروازہ کھول گیا۔ ایک شخص ٹرالی دھکیلتا ہوا لا رہا تھا جس پر ناشتے کا سامان سجا ہوا تھا۔ اس کے عقب میں وہی رات والا شخص موجود تھا اور اس وقت بھی اس کے ہاتھ میں پستول نظر آ رہا تھا۔ اس نے کہا، ناشتہ کر لو اور اس میں دیر مت کرنا، کسی بھی وقت تمہاری طلبی ہو سکتی ہے۔ میں نے ایک نظر ناشتے پر ڈالی، پھر ٹھنڈی سانس لے کر اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ دونوں باہر چلے گئے اور دروازہ باہر سے بند کر دیا گیا۔ میں نے باتھ روم میں جا کر منہ ہاتھ دھویا، دانت وغیرہ صاف کیے اور باہر نکل کر ناشتے میں مصروف ہو گیا۔ انڈے ٹوسٹ، مکھن، جام، جیلی اور چائے، بڑا صاف ستھرا اور بہت سا ناشتہ تھا۔ بہرحال ناشتے سے فراغت حاصل کرنے کے بعد کمرے میں چہل قدمی کرنے لگا۔ اس بار جو افراد آئے تھے وہ بالکل ہی اجنبی تھے، شاید پورا گروہ ہے جو میرے سلسلے میں مصروف ہے۔ بہرحال ان میں سے ایک نے مجھے بغور دیکھتے ہوئے کہا، ناشتے سے فارغ ہو چکے ہو؟ ہاں۔ تو پھر آؤ۔ کہاں؟ تمہیں یہ سوال نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ دیکھو، جو کچھ کہا جا رہا ہے اس کی پابندی کرو۔ ہم تمہارے ساتھ کوئی سختی کرنا نہیں چاہتے، لیکن اس کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ تم ہم سے کوئی فضول بات مت کرو۔ کمال کرتے ہو تم لوگ، تو مجھے میرے ہوٹل سے اغوا کر کے لائے ہو، اس کے بعد مجھ پر حکم چلا رہے ہو۔ ہاتھ نہیں چلا رہے، کیا اسے کافی نہیں سمجھتے؟ ہاتھ چلاؤ گے تو ہاتھ کھاؤ گے بھی۔ اس شخص نے دوسرے آدمی کی طرف دیکھا اور بولا، کیا خیال ہے؟ نہیں۔ دوسرے آدمی نے گردن ہلا کر کہا، پھر مجھ سے بولا، دیکھو دوست، زیادہ بہتر یہ ہے کہ ہمارے ساتھ تعاون کرو۔ اصل مسئلہ ہمارے اور تمہارے درمیان نہیں ہے، جس کے احکامات پر ہم یہ عمل کر رہے ہیں اس سے ملاقات کر لو۔ زیادہ بہتر بات یہی ہے
کہ اس سے ہر طرح کے سوالات کرو۔ ہمارا کیا ہے، ہم تو صرف احکامات کی تعمیل کریں گے۔ بے شک ہم ہاتھ چلائیں گے تو تم اپنا بچاؤ کرو گے، لیکن ہماری تعداد بہت زیادہ ہے، نقصان تمہیں ہی اٹھانا پڑے گا، اس لیے عقل سے کام لو اور آ جاؤ۔ میں نے چند لمحے سوچا اور اس کے بعد 2 قدم آگے بڑھ گیا۔ وہ دونوں میرے ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ دروازے کی دوسری جانب راہداری تھی۔ وہ لوگ پوری احتیاط کے ساتھ میرے ساتھ چل رہے تھے۔ فاصلہ بھی زیادہ نہیں کرنا پڑا تھا اور مجھے ایک کمرے میں داخل کر دیا گیا، جہاں ایک پررعب شخص ایک چوڑی میز کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ بیٹھے ہونے کی وجہ سے اس کے قد و قامت کا اندازہ تو نہیں ہو رہا تھا، لیکن شانوں کی چوڑائی بتاتی تھی کہ وہ ایک توانا بدن کا مالک ہے۔ اس کے چہرے پر ایک طنزیہ سی مسکراہٹ تھی۔ اس نے تیکھی نگاہوں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، آئیے گپتا جی، کیا خیال ہے آپ کا؟ ہم اتنے ہی بے وقوف ہیں کہ آپ ہمیں اتنی آسانی سے چکر دے کر نکل جائیں گے؟ گپتا، میں نے متحیرانہ لہجے میں کہا۔ شرون کمار گپتا، وہ شخص بدستور مسکراتا ہوا بولا۔ پھر اس نے ایک کرسی کی جانب اشارہ کر کے کہا، تشریف رکھیے گپتا جی مہاراج۔ میں نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ اس وقت پہلی بار مجھے احساس ہوا تھا کہ شرون کمار گپتا کوئی باقاعدہ شخصیت ہے اور اس کے ارد گرد کچھ ایسے لوگ بھی بکھرے ہوئے ہیں جن کی اور اس کے درمیان کوئی کہانی چل رہی ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اب کیا کروں۔ اگر اپنے آپ کو شرون کمار گپتا تسلیم کرنے سے انکار کروں تو یہ بھی مناسب نہیں ہوگا، کیونکہ بہرحال مدھو مجھے وہ تصویر بھی دکھا چکی تھی جو میری ہی تھی۔ کوئی چارہ کار نہیں تھا اس کے علاوہ یہ سنوں کہ یہ لوگ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ میں کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ جی گپتا جی، آپ نے اپنا سارا کیریئر تباہ کر لیا، کیا آپ کو اس کا احساس ہے؟ تم مجھے وہ سب کچھ بتاؤ جو مجھ سے منسوب ہے۔ ویسے میں تمہیں بتا دوں کہ میرا نام شرون کمار گپتا نہیں ہے۔ وہ شخص ایک لمحے کے لیے چونکا، لیکن دوسرے لمحے اس کی آنکھوں میں شیطانیت ابھر آئی۔ اس نے شیطانی انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، بڑی گھٹیا سی چال ہے، آپ جیسے آدمی سے ایسی کسی بات کی توقع نہیں کی جا سکتی تھی۔ خیر، آپ شرون کمار گپتا ہیں اور آپ جو کچھ بھی کہیں ظاہر ہے یہ بات تو مانی ہی نہیں جا سکتی کہ آپ شرون کمار نہیں ہیں۔ لیکن گپتا جی، حیرت کی بات ہے کہ آپ تو بہت بڑے انسان نکلے، جبکہ ہمیں آپ کے بارے میں یہ پتا چلا تھا کہ آپ سودا ہونے کے بعد ایمانداری سے اپنا کام کرتے ہیں۔ ہمارے سلسلے میں آپ نے آخر اپنا کام کیوں نہیں سر انجام دیا؟ آپ کو اندازہ ہے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے؟ اور پھر اگر آپ اس کام کے لیے تیار نہیں بھی ہونا چاہتے تھے تو صاف انکار کر دیتے۔ اس وقت آپ سے یہ کہا گیا تھا کہ ہر طرح سوچ لیجئے، اس کے بعد کام کیجئے، اور آپ نے 24 گھنٹے کے بعد ہمیں جواب دیا تھا کہ آپ یہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں، اور آدھا معاوضہ بھی آپ نے نقد وصول کر لیا تھا۔ بہرحال اب ہمیں آپ کی طرف سے بڑی فکر لاحق ہو گئی ہے۔ کیسی فکر؟ گپتا جی، آپ اچھی طرح جانتے ہیں، بننے کی کوشش نہ کیجیے۔ آپ ہمارے دشمنوں کے لیے کام کر سکتے ہیں، ورنہ اس کی کیا وجہ تھی کہ آپ نے اچھا خاصا سوچ سمجھ کر کام کرنے کا وعدہ کر کے اور آدھا معاوضہ وصول کرنے کے بعد ہمارا یہ کام نہیں کیا، بلکہ وہ جملہ ادھورا چھوڑ کر خاموش ہو گیا۔ میں بغور اسے دیکھتا رہا تھا۔ اس نے پھر کہا، اور اب یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم آپ کو اس طرح چھوڑ دیں، کیونکہ آپ ہمارے رازدار بن چکے ہیں۔ میں تمہیں کس نام سے پکاروں دوست؟ میں نے نرم لہجے میں کہا، کسی نام سے پکارنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اصلیت بتاؤ، کیا ہوا اور کیسے ہوا؟ دیکھو دوست، میں آخری بار تم سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں شرون کمار گپتا نہیں ہوں۔ اگر تم نے مجھے شرون کمار گپتا سمجھ کر بعد میں اپنا کوئی راز سونپ دیا تو پھر بلا وجہ تم میری جان کے پیچھے پڑ جاؤ گے۔ ہو سکتا ہے شرون کمار گپتا میرا ہم شکل ہو، پہلے اس بات کی اچھی طرح تصدیق کر لو، ورنہ بعد میں اگر تمہیں اصلی شرون کمار گپتا مل گیا تو بلا وجہ تمہیں یہ احساس رہے گا کہ تم نے ایک اور اجنبی آدمی کو شرون کمار گپتا سمجھ کر اپنا رازدار بنایا۔ تم اچھی طرح سن لو، میں شرون کمار گپتا نہیں ہوں۔ اچھا، تو اب پہلے تو یہ انتظام کرنا پڑے گا مجھے کہ تم یہ بات تسلیم کرو کہ تم شرون کمار گپتا ہو۔ اس کے بعد اور کچھ کرنا مناسب ہوگا۔ کس طرح معلومات حاصل کرو گے تم؟ چلو تم ہی آغاز کر دو، ویسے ہمارے پاس اور بھی اچھے ذرائع ہیں۔ تو اپنے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں کیا کہوں اور کیا نہ کہوں، کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ تو پھر ایک بات کہہ دو کہ تم شرون کمار گپتا ہو، تاکہ ہم آگے کی بات شروع کر سکیں۔ ٹھیک ہے، جو تمہاری مرضی۔ اب میں اور کیا کہہ سکتا ہوں؟ گویا تم نے اپنے آپ کو شرون کمار گپتا تسلیم کر لیا۔ ہو سکتا ہے تم ٹھیک ہی کہہ رہے ہو، میں نے بے چارگی سے کہا، اور اس شخص کے ہونٹوں پر پھر ایک شیطانی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے اپنی جگہ سے اٹھ کر آگے بڑھتے ہوئے کہا، تو پھر میں شرون کمار گپتا کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور ایک بار پھر اس بات پر تمہاری تعریف کرتا ہوں کہ تم نے خود کو شرون کمار گپتا تسلیم کر لیا۔ وہ دوستانہ انداز میں میرا ہاتھ پکڑ کر بولا، اور پھر اس نے میرے ہاتھ کی انگلیوں میں انگلیاں ڈال لی۔ کمرے سے باہر نکلا۔ باہر کئی افراد مستعد کھڑے ہوئے تھے۔
میں جانتا تھا کہ یہ سارے کے سارے مسلح ہیں اور میری کسی بھی حرکت پر مجھ پر اپنے پستولوں کے دہانے کھول دیں گے۔ ویسے میں حیران تھا، شدید حیران تھا۔ اس لڑکی نے بھی مجھے میری تصویر دکھائی تھی جو بقول اس کے دھرمپال نے اسے دی تھی۔ یہ دھرمپال بھی نہایت پراسرار کردار تھا۔ باقی رہ گیا مسئلہ گوتم چند کا، تو اس کے بارے میں بھی کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا۔ خاصی الجھی ہوئی کہانی تھی اور میں اس کہانی میں ایک زبردستی کا کردار بن چکا تھا۔ وہ مجھے ساتھ لیے ہوئے ایک اور راہداری سے گزر کر پھر ایک کمرے کے دروازے کے سامنے رک گیا۔ کمرے کے دروازے سے اندر داخل ہونے کے بعد اس نے ایک سمت اشارہ کیا۔ وسیع و عریض کمرہ تھا، فرش ننگا، دیواریں سادہ اور سپاٹ۔ وہیں ایک دیوار میں ایک شیشے کا شوکیس بنا ہوا تھا اور اس شوکیس میں کچھ نظر آ رہا تھا۔ میں نے طائرانہ نگاہوں سے یہ سب کچھ دیکھا تھا، لیکن شیشے کے شوکیس میں جو کچھ دیکھا تھا اسے دیکھ کر میں دہشت سے اچھل پڑا۔ کوئی انسانی جسم تھا جو اس شوکیس میں بند تھا، لیکن یہ انسانی جسم، میری آنکھیں شدت حیرت سے پھیل گئیں اور میں تقریباً دوڑنے کے سے انداز میں آگے بڑھ کر اس شوکیس کے پاس پہنچ گیا۔ میرے پیچھے پیچھے وہ شیطان مسکراتا چلا رہا تھا۔ اس دروازے پر بھی 3 آدمی جم گئے جو اس کے تحفظ کے لیے موجود تھے۔ میں نے قریب سے شوکیس میں بند انسانی جسم کو دیکھا اور ایک لمحے میں مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ زندہ نہیں ہے، لیکن وہ میرا ہم شکل، بالکل میرے جیسا چہرہ، ہو میرے نقوش۔ میں شدت حیرت سے گنگ رہ گیا۔ چند لمحات میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھتا رہا۔ باری برکم آدمی میرے عقب میں آ کھڑا ہوا تھا اور میری حیرت سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اس نے ابھی تک ایک لفظ بھی نہیں کہا تھا۔ میں نے پلٹ کر متحیرانہ انداز میں اسے دیکھا اور آہستہ سے بولا، یہ مر چکا ہے۔ ہاں، مگر یہ کون ہے؟ شرون کمار گپتا، اس نے جواب دیا اور میرے ذہن میں دھماکے سے ہونے لگے۔ میں چکرائی ہوئی آنکھوں سے اسے اور شوکیس میں بند انسانی لاش کو دیکھتا رہا۔ پھر مجھے غصہ آ گیا اور میں نے غصیلے لہجے میں کہا، کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ نہیں دوست، نہیں، زبان نہیں بگڑنی چاہیے۔ اب تو ہمارے درمیان اچھے تعلقات کا آغاز ہوا ہے، لیکن یہ اور تم، یہ اصل شرون کمار گپتا ہے اور میں ظاہر ہے اس کے ہم شکل، لیکن ابھی تو تم مجھ پر تشدد کرانے جا رہے تھے، وہ اس صورت میں جب تم خود کو شرون کمار گپتا ماننے پر آمادہ نہ ہوتے۔ تمہاری کوئی بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی، میں چکرا کر گرنے والا ہوں۔ نہیں، اپنے آپ کو سنبھالو۔ یہ اصل شرون کمار گپتا ہے، ایک غدار، ایک ایسا شخص جس نے ایک کام کا وعدہ کرنے کے بعد اسے انحراف کیا، حالانکہ ہم اسے اس کا بھاری معاوضہ ادا کر چکے تھے، اور اس کے بعد اسے سزا دی گئی، اسے موت کی سزا دے دی گئی، اور پھر تم نظر آ گئے۔ ہمارے آدمیوں نے مجھے اطلاع دی اور میں نے تمہیں یہاں بلوا لیا۔ اب اصل شرون کمار گپتا تم ہو۔ تمہاری ایک بات بھی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ میری بات جب سمجھ میں آئے گی تو یوں سمجھ لو کہ تم خوشی سے اچھل پڑو گے۔ میں خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ پھر میں نے کہا، تم مجھے بتاؤ اب کیا کروں میں؟ میرے ساتھ آؤ، اس نے جواب دیا اور ایک بار پھر وہ مجھے اسی کمرے میں لے گیا۔ اس نے مجھے بیٹھنے کے لیے کہا اور بولا، بتاؤ میں کیا منگاؤں تمہارے لیے؟ میرا خیال ہے تھوڑی سی وسکی لے لو، تمہیں سکون دے گی۔ نہیں، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے آگے بتاؤ مجھے کیا کرنا ہے۔ بتا دیا جائے گا، تمہیں بتا دیا جائے گا، لیکن اس سے پہلے تمہیں وعدہ کرنا ہوگا، تم جو کوئی بھی ہو ہمارے ساتھ تعاون کرو گے، ہمیں تمہاری اشد ضرورت ہے۔ میں ٹھنڈی ٹھنڈی سانسیں لینے لگا۔ اسی وقت اس کی میز پر رکھے ہوئے ٹیلی فون کی گھنٹی بجی اور اس نے نیچے ہاتھ ڈال کر ریسیور اٹھا لیا۔ پھر بولا، ہاں میں ہی بول رہا ہوں۔ اس کے بعد وہ دوسری طرف کی آوازیں سنتا رہا اور پھر اس نے خاموشی سے فون بند کر دیا۔ کہنے لگا، میرے ایک ساتھی نے ایک پوائنٹ اٹھایا ہے۔ کیا؟ اس کا کہنا ہے کہ تمہارے چہرے پر میک اپ تلاش کر لیا جائے۔ کیا مطلب؟ ہو سکتا ہے کسی گہرے منصوبے کے تحت تم نے شرون کمار گپتا کی شکل اختیار کی ہو۔ کیا فضول بکواس ہے، پھر زبان بگاڑی تم نے۔ اب جب اتنا تعاون کر رہے ہو تو تھوڑا سا اور کر لو، اس نے کہا اور کسی کو طلب کر لیا۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ میرے لیے بڑا بیزار کن تھا۔ 3 آدمیوں نے میرے چہرے پر میک اپ تلاش کیا اور مجھے گلفام بنا دیا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اعلان کر دیا کہ میرے چہرے پر کوئی میک اپ نہیں ہے۔ باری برکم شخص نے متعجب لہجے میں کہا، حیرانی کی بات ہے، سخت حیرانی کی بات ہے۔ حالانکہ میرے دل میں یہ خیال بڑی تیزی سے آ رہا ہے کہ آخر تم شرون کمار گپتا کے اتنے ہم شکل کیوں ہو؟ اسے اپنی بدقسمتی کے علاوہ اور کیا کہہ سکتا ہوں؟ اصل میں شرون کمار ہمارے لیے ایک انتہائی اہم شخصیت تھی۔ اس کے ذریعے ہم بہت اہم کام لینا چاہتے تھے جو ہمارے قومی مفاد میں ہے۔ حالانکہ شرون کمار حکومت کا آدمی نہیں تھا، بلکہ یوں سمجھ لو کہ وہ ایک کرائے کا مجرم تھا، ایک شاطر اور ذہین شخص جو معاوضے پر ہر کام کر دیا کرتا تھا۔ مقامی آدمی تھا لیکن اس کی ذہانت بے مثال تھی۔ بہرحال مسٹر شرون کمار، اگر آپ ہمارے لیے کچھ کام کرنے پر آمادہ ہو جائیں تو یوں سمجھ لیجئے
کہ آپ کو اس کا اتنا معاوضہ ملے گا کہ آپ کم از کم اپنی زندگی کے 10 سال عیش و عشرت سے گزار سکتے ہیں۔ آپ کو شرون کمار کی حیثیت ہی سے ایک کام کرنا ہے، اور یہ بات سمجھ لیجئے کہ وہ کام سرکاری کام ہے اور اس میں آپ کے وطن کی بھلائی چھپی ہوئی ہے۔ دل میں میں نے سوچا کہ لعنت ہو مجھ پر، تیرے وطن پر، یہ میرا وطن کہاں ہے؟ آ گیا میرا وطن۔ دل میں نے سوچا کہ لعنت ہو تجھ پر، تیرے وطن پر، یہ میرا وطن کہاں سے آ گیا؟ میرا وطن پاک تو بہت عظیم ہے، مجھے تیرے وطن سے کیا سروکار؟ بہرطور چونکہ مسئلہ میری سمجھ میں آ چکا تھا اور مجھے ان لوگوں سے گلو خلاصی بھی کرنا تھی، چنانچہ میں نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا، لیکن تمہیں یہ اندازہ کیسے ہو گیا مسٹر کہ میں تمہارے کام کا آدمی ثابت ہو سکتا ہوں؟ ہم تمہیں اپنے کام کے لیے تیار کر لیں گے، اصل چیز تو تمہاری شکل و صورت ہے، ہمیں اس شکل و صورت سے کام لینا ہے۔ تو پھر اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ عیش، ایسے عیش جن کا تم نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ معاف کرنا، شاید یہ جملے میں نے غلط کہہ دیے، ہو سکتا ہے تمہارا اپنا ایک معیار زندگی ہو۔ میں تم سے صرف یہ کہنا چاہتا تھا کہ دولت کی طرف سے تم بالکل بے فکر ہو جاؤ، ایسی شاندار زندگی بسر کرو کہ لوگ تم پر رش کریں۔ فی الحال میں صرف اتنا ہی کہہ سکتا ہوں، مستقبل میں تمہیں کیا کیا کچھ ملے گا اس کے دعوے ابھی سے بیکار ہیں۔ یوں سمجھ لو، اگر تم نے ہماری حکومت کی مدد کی تو ہم بھی تمہیں نظر انداز نہیں کر سکیں گے۔ ویسے اب میں تم سے اپنا تعارف کرا دوں، میرا نام بیتو سنگھ ہے، کرنل بیتو سنگھ۔ میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا، اس کا مطلب ہے کہ کوئی بہت بڑی بات ہے۔ بہرحال میں نے مروب ہونے کا انداز ظاہر کیا۔ اس نے کہا، مجھے دیکھو، میں نے تم سے تمہارا اصل نام بھی نہیں پوچھا، مجھے اسے زیادہ جاننے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ ہاں، اگر تم خود ہی بتانا پسند کرو تو میں تمہارا شکریہ ادا کروں گا۔